ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज फिर मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह मोहम्मद शकील चौधरी साहब। आज मुख्तलिफ खबरें डिस्कस होंगी। पाकिस्तान का इलेक्शन तो करीब है ही है, इसलिए सारे लोगों की जो नज़रें हैं वो पाकिस्तानी इलेक्शन पे हैं जो वहाँ पे सूबाई और कौमी असम्बली के हो रहे हैं। तो हम इस पे भी बातचीत किसी दिन करेंगे डिटेल में, लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर पे ही बात करते हैं हम। आज़ाद जम्मू कश्मीर में वज़ीर आज़म साहब थे जो वो उम्रे की अदायगी के लिए गए हुए थे, वो भी वापस आ गए हैं। दोबारा से हुकूमती अमूर उन्होंने देखना शुरू कर दिए हैं। इस हफ्ते कुछ चीज़ें देखी जा रही हैं, बहुत अहम है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो की तैनाती का जो मामला है उस पर सबकी नज़रें हैं, चूँकि एक तरफ आज़ाद जम्मू कश्मीर की अदालत उज़्मा के अहकामात हैं तो दूसरी तरफ हुकूमत की अपनी तरजीहात भी शामिल है। इसके अलावा चेयरमैन कश्मीर बैंक, उनकी जो तकर्री है आइंदा 3 साल के लिए, उसका इश्तार आने वाला है, उस पर बातचीत होगी। आज मीरपुर की यूनिवर्सिटी मैदान जंग बन गई, जो मस्ट यूनिवर्सिटी है वो क्यों मैदान जंग बनी और क्या इसमें जो उस यूनिवर्सिटी को चलाने वाले लोग हैं वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, किसी बड़े खुदा ना खास्ता वो हादसे को दावत देने लगे हैं, फायरिंग हो रही है। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के आते के अंदर फायरिंग करते हुए नजर आ रही है, फुटेज देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। तो इसके अलावा एक और मौजू भी होगा, उस पर गुफ्तगू होगी। चोई साहब, चूंकि बड़ी खबरें तो होती हैं हमारे पास, लेकिन हम चाह रहे होते हैं कि रियासत के अंदर जो बड़े वाकयात होते हैं उन्हें भी हम डिस्कस करें। तो ये जो एक तो वज़ीर आज़म साहब आ गए जनाब, उम्रा करके उम्रे से वापस आ गए। अब वो हुकूमती अमूर की फाइलों को अब जब हम बात कर रहे हैं ना, और हम दुआ करते हैं कि जो उम्रे के समरात हैं जी हाँ, वो अब हुकूमती कारगुजारी के बारे में भी कोई बेहतर निकले। देखें अब खासी चीजें चल रही हैं। प्राइम मिनिस्टर इन दिनों, मेरा ख्याल है जो, या मैं जो सोच रहा हूँ, एक तो चेयरमैन जो हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर बैंक, वो अपनी वो है एहतसाब ब्यूरो है, वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर गए थे। अब जो नया चेयरमैन लाया जा रहा है उसके लिए एड आ रहा है जनाब, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो उसका कोड ऑफ कंडक्ट है किसी भी बैंक के चेयरमैन की तकर्री के लिए, या जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी के बाद जो प्रोसेस होता है उसको जो भी फॉलो करेगा। एक इश्तार आ रहा है जनाब अखबार के अंदर, और इश्तार आने के बाद जो लोग अप्लाई करेंगे और उनमें जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका इंटरव्यू कौन करेगा? आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी नवार उल हक खुद इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। तो उस इंटरव्यू में जो पास होगा इम्तिहान में, तो वही फिर फाइनल उम्मीदवार होगा और वो इस बैंक को लेके आगे चलेगा। क्योंकि गुज़श्ता जो चेयरमैन थे उन्होंने भी खासा अच्छा काम किया, बैंक की ब्रांचेस के नेटवर्क को बढ़ाया, बाकी चीज़ें भी हमने उस पर डिटेल में बात की थी। और दूसरी खबर यह है जी कि चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो की जो तैनाती का मामला है उसकी वजह से बेशुमार अमूर इस वक्त तक ठप पड़े हुए हैं। यानी करप्शन जो है वो जारी सारी है, कहीं छोटे पैमाने पे कहीं बड़े पैमाने पे, या माजी में जिन्होंने करप्शन की हुई है वो भी आज़ाद घूम रहे हैं, चूंकि रेफरेंस जो हैं वो कुछ आईनी मसाइल की वजह से रुके हुए हैं। तो अब एक तो अमेंडमेंट की ज़रूरत है, एहतसाब ब्यूरो का जो एक्ट है उसमें तरामीम लानी है हुकूमत को। साथ ही साथ चेयरमैन के लिए हमने पहले भी बात की थी, बेशुमार नाम चल रहे थे, लेकिन अब देखना यह है कि इन दिनों में हुकूमत के लिए ये भी 2 काम, बेशुमार काम इस वक्त वज़ीर आज़म का वेट कर रहे हैं। ये तो वो मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर हम लोग बात होती रही है, बात होती रहेगी और हम लोग करते रहेंगे। लेकिन ये खबर हमने बता दी है कि अब ये इस हफ्ते ये होने ये 2 बड़े काम हैं। अब ये देखिए आगे जाते हैं या हो जाते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार है। असल में जो आज बात जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ बिलाल, जी हाँ, वो ये है कि जो मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जी, अगर उसके बारे में ये कहा जाए कि वो इस वक्त बेहिसी और लाताल्लुकी का एक ऐसा इश्तिहार बन चुकी है कि जिसके ऊपर सवाए मातम के और कुछ नहीं किया जा सकता। फायरिंग देखी हो रही है जी यूनिवर्सिटी के अंदर। आप ये देखिए कि वो इदारा जो कि लोगों का मुस्तकबिल संवारने के लिए बना हुआ है, जो बच्चों को तालीम देने के लिए बना हुआ है, वहां बच्चों के हाथ में इस वक्त असला है, वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, अपने कबाइल में बटे हुए हैं, अपने इलाकों में बटे हुए हैं, और देखें कि हम तालीम के नाम पे क्या कर रहे हैं। ये हमने क्या, ये कोई यूनिवर्सिटी है या जंगल का बाड़ा है? आप ये देखिए कि देखिए यहाँ से जो बच्चे जब डिग्रियां लेंगे वो पाकिस्तान में और बैरून मुल्क जाएंगे, वो क्या बताएंगे हम किस यूनिवर्सिटी से हैं?
ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیے کہ کتنا ستم ہے کہ آج بچے جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, اینٹیں پتھر تو جو ہے نا وہ پرانی بات ہو گئی, آپ ان بچوں کے ہاتھوں میں لائیو ایمونیشن ہے. ٹھیک ہے جی, لائیو ایمونیشن ہے, اور یہ کام پچھلے 4-5 دنوں سے چل رہا ہے, اور یونیورسٹی کی انتظامیہ, شہر کی انتظامیہ, شہر کے لوگ بالکل لا تعلق ہیں, بے حسی کی جس کو کہنا کہ وہ ایک منزل پہ فائز ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ مسٹ یونیورسٹی کے بارے میں کبھی یہ کام شروع ہوتا ہے, پھر کبھی آتا ہے کہ جناب یہاں پہ منشیات جو ہیں اس کے اندر جا رہی ہیں, کون ہے اس کا والی وارث؟ کیا یہ ایک لاوارث یونیورسٹی ہے؟ یہ خبر بھی تھی ایک, جی ہاں قابل بالکل افسوس خبر ہے. دیکھو مطلب کہ خواتین اندر جا کے بالکل ڈرگز دے رہی ہیں اسٹوڈنٹس کو, بالکل پولیس کے پاس ہے کیس. آپ دیکھیے نا, آپ دیکھیے ہوا کیا, جو قابل افسوس بات جتنے بھی میرے دوست ہیں یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا تعلیمی سرکل سے تعلق رکھتے ہیں, وہ بھلے کتنا بھی اختلاف کریں, لیکن جب آپ کے جو فیکلٹی ہے, آپ کے پروفیسرز ہیں, جب وہ ہڑتالیں کریں گے تو جو بچے ہیں, بچے تو اپنے استاد کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے مطالبات 110% جائز ہوں گے کہ آپ کی تنخواہیں نہیں بڑھیں, لیکن کیا ہوا, کوٹلی میں فیکلٹی نے جلوس نکالا, اور جو وائس چانسلر تھے وہ نکل کے باہر آ گئے. انہوں نے کہا جی آپ کیوں آ گئے باہر, آپ کا کام تو تعلیم دینا ہے. انہوں نے کہا جی ہماری تنخواہیں نہیں بڑھیں. انہوں نے کہا جناب میں ہوں, میں لڑوں گا, آپ کے لیے لڑوں گا, اور میں آپ کا حق آپ کو دلوا کے دوں گا, لیکن میں ہڑتال نہیں کرنے دوں گا. ساری فیکلٹی واپس گئی, یونیورسٹی بند نہیں ہوئی. یہاں پہ 1 مہینہ پوری آپ نے یونیورسٹی بند رکھی, کس وجہ سے؟ پھر آج کے جو ہنگامے ہوئے ہیں, اس کے بعد میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پھر بند ہو گئی ہے. اور سب سے زیادہ جو بھیانک کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ یونیورسٹی کھلے گی تو کیونکہ ان کو ڈیڈ لائنز میٹ کرنی ہوتی ہیں کہ جناب بچوں کے امتحان ہونے ہیں, مڈ ٹرم امتحان ہونے ہیں, جو اینول ایگزام ہونے ہیں, فائنل ایگزام ہونے ہیں, سیمسٹرز ہونے ہیں. کیا کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں جناب کہ ٹھیک ہے جی ہفتے کو بھی کلاسیں ہوں گی, فلان جگہ بھی کلاسز ہوں گی, فلان جگہ بھی کلاسز ہوں گی. وہ جو کریڈٹ آرز ہیں نا ان کو پورا کرنے کے لیے یہ بچوں کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. وہ جو بچے ہیں جو کہ اچھے تعلیم جو لڑائی جھگڑے کا حصہ نہیں آتے, اس کا حل صرف یہ ہے پراپر مینجمنٹ, اس کا پراپر مینجمنٹ ہو. چانسلر ہے ان کے پاس تو بھمبر یونیورسٹی کا نہیں دیکھیں وہ, مطلب میں کہتا ہوں کہ کیوں ان کو ہم نے گھنٹہ گھر بنا دیا کہ جو کوٹلی کا چارج دینا ہوتا ہے وائس چانسلر کو دے دیا. بھمبر میں جناب فرمائشی یونیورسٹی بن گئی, آپ نے ان کا چارج بھی ان کو دے دیا. ان سے اپنی یونیورسٹی سنبھالی نہیں جا رہی, اور ان کو آپ مختلف جگہ پہ چارج دے رہے ہیں. چھوڑیں اس بات کو, اسٹرکٹلی اس بات کو قائم کریں کہ جو لوگ یہاں پہ جو یہ صورتحال ہے, جو تعلیم حاصل کرنے نہیں آئے, جو غنڈہ گردی صرف کرنے آئے ہیں, ان کو پکڑیں, دیں ان کو جیلے میں اندر. یہ جو ہم لوگ فوٹیج ہم دیکھ رہے ہیں, جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, کیا یہ ان کے ماں باپ کو نہیں دکھائی جا سکتی کہ آپ نے یہ اپنے بچوں کو بھیجا ہوا ہے؟ سختی سے اس کام کو عمل درآمد اس کے اوپر کریں, اور صرف مینجمنٹ نہیں, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ دھڑے بن جاتے ہیں. دھڑوں سے نکلیں, مینجمنٹ بیٹھے, انتظامیہ کے ساتھ بیٹھے, فیکلٹی کے ساتھ بیٹھے, اور ماں باپ کے ساتھ بیٹھے, اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں سارے, ان کو سب کو بٹھا کے ایسے بچوں کو اٹھا کے باہر یونیورسٹی سے پھینک دیں. کیونکہ جو یونیورسٹی کیا ہوتی ہے, وہ تعلیم دینے والا ادارہ ہوتا ہے, شعور دینے والا ادارہ ہوتا ہے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, شعور کی اگر بات کی جائے تو ہم یہاں پہ چانسلر صاحب کو تو ابھی تک پتہ بھی نہیں ہوگا, پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا. دیکھیں جو استاد ہیں, مطلب میرے بہت اچھے جاننے والے جو کہ PhD ڈاکٹر, وہ یہاں پہ سڑکوں پہ نعرے مارتے بیچارے پھر رہے تھے. کیوں؟ وائس چانسلر تو بھمبر بھی دیکھتے ہیں, میرپور بھی دیکھتے ہیں, لیکن چانسلر ہے جو صدر ریاست بھی ہیں, یہ ان کے ہوم اسٹیشن کی یونیورسٹی. میرا خیال ہے کہ اس سارے منظر میں جو سب سے زیادہ جو ویکسٹ پوائنٹ ہے نا, وہ چانسلر صاحب کا ہے کہ چانسلر صاحب اس ساری صورتحال میں قطعی طور پر نظر نہیں آ رہے, لا تعلقی کا شکار ہیں. میرا 10 بستہ گزارش ہے, ان ہزاروں بچوں کے مستقبل کو داؤ پہ نہ لگائیں. یہ جب اطلاعات پہنچتی ہیں نا, پورے پاکستان میں گھومتی ہیں کہ مسٹ یونیورسٹی میں یہ ہو رہا ہے, وہاں پہ نشہ سپلائی ہو رہا ہے, وہاں پہ بچے لڑ رہے ہیں, تو یہ بچے جب ڈگریاں پکڑ کے جائیں گے, کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوکل پولیس کو ہاسٹلز کے اندر آپریشن, پولیس تو اندر جانے سے ڈر رہی ہے. سرچ آپریشن اس کے بعد اس میٹر کو دیکھ کے سرچ آپریشن ہونے چاہیے تمام ہاسٹلز کے, وہ وہاں پہ دیکھا جائے. اور یہ جو ڈرگ سپلائی کر رہے ہیں یا ہو رہی ہیں, جو باتیں چل رہی ہیں شہر کے اندر, یہ ساری چیزیں سامنے آیا. دیکھیں پتہ کیا ہوتی ہے, جو تحریک چلتی ہے نا, جب اس طرح کی کوئی بھی تحریک چلتی ہے, ہم نے کیا دیکھا ہے, ایک یہ ظاہر ہے کہ ہمارا دوسرا موضوع ہے کہ جیسے ہماری بجلی کے بارے میں تحریک چل رہی ہے,
کہ بجلی کے بلات کے حوالے سے، جی ہاں، لیکن جو مؤثر ٹیرف ہو یا ہاں جی، کم، کوئی مفت کہہ رہا ہے، کوئی ٹیرف جو کہہ رہا ہے. ایک بات جو ہوئی ہے نا، وہ جو ایک شاندار بات ہوئی ہے. جی آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان میں لوگ جو ہے سڑکوں پر تھے، اور اس یخ بستہ سردی میں اور مستقل طوفانی مزاجی سے بیٹھے برفانی ہواؤں میں سڑکوں پر بیٹھے ہوئے تھے اپنے حقوق کے لیے. آج وہاں کی حکومت نے جو آٹے پہ سبسڈی تھی وہ بحال کر دی ہے. یہاں پر کیا ہوا کہ انہوں نے کوٹے جو ہے ختم کر کے لوگوں کی لائنیں لگوا دیں، اور وہ لائنوں کو ختم کرنے کے لیے وارڈوں میں ان کو گھسا دیا. ان کو کون سی حال وہی ہے، لگا دیا؟ حال وہی ہے. گلگت بلتستان میں جو آٹے کے سبسڈی کا جہاں سے یہ تحریک چلی تھی کہ جی آٹے پہ جو سبسڈی ہے ختم کی گئی تھی، وہ دوبارہ بحال ہو گئی ہے. اب 520 روپے کا 20 کلو کا آٹے کا تھیلا وہاں پہ ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ ان کو دوسرے بھی مسائل ہیں، زمین کے بارے میں، ان کی ملکیت کے بارے میں، اور بہت سارے ان کے مسائل ہیں جس کے اوپر وہ بات کی ہے. اچھے طریقے سے انہوں نے تحریک چلائی، اسٹینڈ فاسٹ رہے. لیکن مجھے آج بات یاد آتی ہے، دیکھیں نا، سیدھی سیدھی بات ہے. وہ بات کرتے ہیں، دیکھیں جی بار نے کیا کیا، بار نے کیا کیا. بار کیا کرتی، بار کیا کرتی؟ ابھی جو بریک اپ دیا راجہ ذوالفقار ایڈوکیٹ صاحب نے، وہ بریک اپ یہ دیا ہے کہ لوگوں نے بل کتنے جمع کرائے. پونچھ میں، آگے باقی علاقوں میں کہیں پہ 2%، کہیں پہ 5%، کہیں پہ 6%، اور میر پر میں 62% لوگوں نے اپنے بل جمع کروا دیے. پھر کہتے ہیں جی بار بک گئی، تحریک چلائیں، تحریک چلائیں. تحریک کہاں سے چلائیں؟ کرتی الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ والے کہتے ہیں کہ میرپور واحد اسٹیشن ہے جو جناب ریونیو دیتا اسٹیٹ کو، ابھی بھی دے رہا ہے پورا ریونیو. یہ جو اس تحریک میں بڑھ چڑھ کے نعرے لگاتے ہیں نا، آپ دیکھیں جو جتنے زیادہ نعرے لگاتا ہے، جو جتنا زیادہ تقریر کرتا ہے، جتنے بھی لیڈر ہیں یہاں پہ، میں کسی کا نام نہیں لیتا، مجھے پتا ہے، جو جتنے لیڈر ہیں یہ سارے بل بھی جمع کرواتے ہیں، اور جو بل نہ جمع کروانے کی تحریک ہے وہاں پہ آگے بڑھ چڑھ کے نعرے بھی لگاتے ہیں. یہاں پر تو اس طرح کی منافقت ہے یہاں پہ، اسی لیے تحریکیں ایسی چیزوں کا شکار ہوتی ہیں. اسی لیے یہ تحریک ناکام ہو رہی ہے. گلگت بلتستان والوں نے تحریک کو کامیاب کیا اور اپنے حقوق منوا لیے. بہت شکریہ. کل تک اجازت لیں، پھر کل کرتے ہیں پروگرام، دیکھتے ہیں جناب. جی بہت شکریہ. مجھے اور محمد شکیل جو صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.